تو آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب پر بات کر رہے ہیں، عمر سیف غباش کی نوجوان مسلمان کو خطوط۔ یہ ایک اماراتی سفارتکار، ایک دانشور کی اپنے بیٹے کے نام لکھی گئی تحریر ہے، اور یہ ان سوالات سے جڑی ہے جو آج کل بہت سے نوجوان مسلمانوں کے ذہن میں ہیں۔ ہمارے پاس اس کتاب سے کچھ اہم نکات ہیں، کچھ اقتباسات بھی، جو اس کے اصل پیغام کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ذرا گہرائی میں جا کر سمجھیں کہ یہ کتاب آج کی نسل کو، خاص طور پر نوجوانوں کو کیسے راستہ دکھا سکتی ہے، کیسے وہ اپنے عقیدے اور یہ جو 21ویں صدی کی پیچیدہ دنیا ہے اس میں ایک توازن، ایک پل بنا سکتے ہیں۔ اور اس کا انداز بھی بڑا خاص ہے، مطلب ایک باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے، بہت ذاتی لگتا ہے نا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ کتاب کا آغاز ہی آپ دیکھیں ان بڑے سوالات سے ہوتا ہے جو آج کل نوجوانوں کے ذہنوں میں ہیں، جیسے اسلام اور یہ جو ماڈرنٹی ہے، ماڈرنٹی ان میں کیسے مطابقت ہو، مغرب کا جو اثر ہے، کلچرل امپیکٹ، اس کے سامنے اپنی پہچان کیسے بچائیں، اور یہ جو پرتشدد نظریات ہیں، انتہا پسندی کی باتیں، ان سے خود کو کیسے الگ رکھیں، اور کیا یہ ممکن ہے کہ ایمان بھی ہو اور ساتھ میں سوچنے کی، سوال کرنے کی آزادی بھی ہو۔ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ روزمرہ کی زندگی کے سوالات ہیں۔ یقیناً، اور یہ سوالات کوئی ہوا میں پیدا نہیں ہوئے، یہ آج کے دور کی پیداوار ہے جسے ہم گلوبلائزیشن کہتے ہیں۔ دنیا جڑ گئی ہے، مختلف کلچر، مختلف نظریات ٹکرا رہے ہیں۔ وہ بادشاہ صاحبہ ان چیلنجز کو سمجھتی ہیں جو خاص طور پر ان مسلم نوجوانوں کو پیش آتے ہیں جو یا تو مغرب میں رہ رہے ہیں یا پھر وہاں کی ثقافت سے بہت متاثر ہیں۔ وہ صرف اوپر سے بات نہیں کرتی بلکہ تہہ میں جاتی ہیں کہ یہ الجھنیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ اصل میں شناخت کا ایک گہرا بحران ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ وہ صرف مسئلے بتا نہیں رہے، تو حل کیا ہے پھر؟ کتاب کا ایک مرکزی خیال، جیسا کہ آپ نے کہا، اعتدال پسند اسلام ہے۔ اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف یہ ہے کہ شدت پسند نہ بنو، یا کچھ اور گہری بات ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، خواش کے نزدیک اعتدال پسندیگی صرف شدت پسندیگی کا الٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی اصل روح ہے۔ وہ زور دیتی ہیں کہ اسلام اپنی بنیاد میں، اپنے جوہر میں امن، رحمت، رواداری اور حکمت کا دین ہے۔ یہ صرف چند رسومات یا کچھ ظاہری پابندیاں نہیں ہیں۔ وہ دلیل دیتی ہیں کہ تاریخ میں اسلام کی جو فکری اور ثقافتی ترقی ہوئی، اس کا راز اسی اعتدال پسندیگی اور کھلے پن میں تھا۔ ان کے مطابق دین کا مقصد زندگی کو مشکل بنانا نہیں بلکہ بامانی اور پرامن بنانا ہے۔ وہ نوجوانوں کو ایک طرح سے دعوت دے رہی ہیں کہ وہ اسلام کے اس پہلو کو خود دریافت کریں۔ یعنی دین کو ایک ٹھہری ہوئی چیز نہیں بلکہ ایک زندہ روایت کے طور پر دیکھیں۔ بالکل، اور یہیں سے ان کا دوسرا بڑا اہم نکتہ جڑتا ہے، وہ ہے تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ۔ غباش اندھی تقلید کے سخت خلاف ہے، مطلب سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے وہ کہتی ہیں کہ قرآن و سنت کو خود سمجھ کر پڑھو۔ ان کا یہ مطلب نہیں کہ آپ روایت کو یا علماء کی رائے کو بالکل ہی رد کر دیں، نہیں، بلکہ یہ کہ ہر مسلمان کا یہ حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی کہ وہ خود اپنے عقیدے کو سمجھے، سوال کرے، تحقیق کرے۔ یہ تو بڑا دلچسپ نکتہ ہے، کچھ لوگوں کے لیے شاید تھوڑا متنازع بھی ہو سکتا ہے۔ کیا وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ تنقیدی سوچ یا کریٹیکل تھنکنگ مذہبی معاملات میں کیسے لاگو ہوگی؟ اس کی کوئی حد ہے؟ کتاب کے مطابق تنقیدی سوچ کا مطلب ایمان پر شک کرنا نہیں ہے، بلکہ ایمان کی گہرائی تک پہنچنا ہے۔ غباش دلیل دیتی ہیں کہ قرآن خود بار بار کہتا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، عقل استعمال کرو۔ وہ نوجوانوں کو حوصلہ دیتی ہیں کہ مشکل سوالات پوچھنے سے گھبرائیں مت، چاہے وہ خدا کے وجود، تقدیر یا وحی کی نوعیت جیسے بنیادی سوالات ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کے خیال میں جو ایمان سمجھ بوجھ کر حاصل کیا جائے وہ صرف وراثت میں ملے ایمان سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ اسے ایک طرح کا فکری جہاد کہتی ہیں، اپنے اندر کی جہالت اور شک کے خلاف جدوجہد۔ تو یہ اندھی تقلید کے جو عام تصورات ہیں ان سے کافی ہٹ کر سوچ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں شناخت کے بحران، یعنی آئیڈینٹی کرائسس کی طرف۔ یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے۔ آج کل کے جدید
اکثر سیکولر مغربی معاشروں میں رہتے ہوئے ایک نوجوان مسلمان اپنی مذہبی ثقافتی پہچان کیسے بنائے رکھیں، وہ بھی بغیر الگ تھلگ ہوئے؟ کتاب اس چیلنج کا کیا جواب دیتی ہے؟ ہاں، یہ شاید کتاب کے سب سے اہم پہلوؤں میں سے ایک ہے، اور غباش تسلیم کرتی ہیں کہ یہ ایک حقیقی بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ کوئی آسان سا نسخہ نہیں دیتی، کوئی فارمولا نہیں، لیکن کچھ بنیادی اصول ضرور بتاتی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اپنی شناخت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے اسلام کی تاریخ کیا ہے، اس کی علمی روایت کیا رہی ہے، اس کے ثقافتی رنگ کون کون سے ہیں، ان سب سے واقف ہونا۔ دوسرا، وہ ایک طرح سے انتخابی اپنائیت کی بات کرتی نظر آتی ہیں، سلیکٹیو اڈیپٹیشن جسے کہتے ہیں، یعنی مغربی ثقافت کی ہر چیز کو رد بھی نہ کرو اور ہر چیز کو آنکھیں بند کر کے قبول بھی نہ کرو، بلکہ دیکھو کہ کون سی قدریں، کون سے طور طریقے اسلامی تعلیمات اور آپ کی اپنی مقامی ثقافت سے ہمہ ہنگ ہیں اور کون سے نہیں۔ اس کی کوئی عملی مثال دیتی ہیں وہ؟ مطلب مغربی لائف سٹائل کے کون سے پہلو قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ وہ کوئی لسٹ تو نہیں دیتی، ظاہر ہے، لیکن ان کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے جمہوریت ہے، انسانی حقوق کا احترام ہے، علم حاصل کرنے کی جستجو ہے، محنت کی قدر ہے، یہ چیزیں اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی نہیں۔ اصل چیلنج وہاں آتا ہے جہاں خاندان، اخلاقیات یا روحانیت کے جو اسلامی تصورات ہیں ان سے کوئی چیز ٹکرائے۔ خباش کا زور اس بات پر ہے کہ نوجوان خود فیصلہ کریں کہ ان کے لیے کیا اہم ہے، بجائے اس کے کہ وہ سماجی دباؤ میں آ جائیں یا کسی قدامت پسند حلقے کے ڈر سے فیصلہ کریں۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مسلمان شناخت کوئی ایک ہی طرح کی چیز نہیں ہے، اس کے بہت سے رنگ ہو سکتے ہیں۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور اہم تصور جو کتاب میں بار بار آتا ہے وہ ہے ذاتی ذمہ داری، پرسنل رسپانسبلٹی۔ یہ کیسے شناخت کے بحران اور دوسرے چیلنجز سے جڑا ہے؟ غوباش اس پر بہت زیادہ زور دیتی ہیں۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان، ہر فرد اپنے اعمال کا، اپنے عقائد کا، اپنی روحانی ترقی کا خود ذمہ دار ہے۔ اسلام میں جو حتمی جواب دہی ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، کسی گروہ، کسی مولوی یا معاشرے کے سامنے نہیں۔ یہ ایک بہت امپاورنگ کانسیپٹ ہے، اس سے فرد کو طاقت ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پر نہیں ڈال سکتے، نہ ہی اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ باہر دے سکتے ہیں۔ یہ فرد کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے نتائج قبول کرے اور اپنی زندگی کی ڈائریکشن خود طے کرے۔ تو یہ ایک طرح سے فرد کو اہمیت دیتا ہے بجائے اس کے کہ اسے کسی اجتماعی شناخت میں گم کر دیا جائے؟ بالکل، اور یہ خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے جو مغرب میں رہتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ان پر مسلمان ہونے کا ایک خاص ٹھپا لگا دیا گیا ہے جو اکثر منفی ہوتا ہے۔ غباش انہیں یاد دلاتی ہیں کہ ان کی شناخت صرف مسلمان ہونا نہیں ہے، وہ ایک فرد بھی ہیں، ان کے اپنے خواب ہیں، اپنی صلاحیتیں ہیں، اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ذاتی ذمہ داری کا یہ احساس انہیں ان منفی دقیانوسی باتوں سے لڑنے اور اپنی ایک مثبت پہچان بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ کتاب میں ایک اور موضوع جس پر کافی زور ہے وہ ہے مکالمہ اور رواداری، ڈائیلاگ اور ٹالرنس۔ آج کل ماحول اتنا پولرائزڈ ہے، اتنا بٹا ہوا ہے، اس میں یہ کتنا اہم ہے؟ ہے کہ اسلام تو تاریخی طور پر دوسرے مذاہب اور ثقافتوں کے ساتھ بات چیت اور مل جل کر رہنے کا حامی رہا ہے۔ وہ قرآن کی ان آیات کا حوالہ دیتی ہیں جو اہل کتاب یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ مشترکہ باتوں کی بنیاد پر مکالمے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ان کے نزدیک دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ان کے عقائد کا احترام کرنا اور اختلافات کے باوجود امن سے ساتھ رہنا یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ یہ صرف کوئی سیاسی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ کیا وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ مکالمہ، یہ ڈائیلاگ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا صرف نظریاتی بحثیں کافی ہیں؟ ان کا زور عملی تعلقات پر زیادہ لگتا ہے، یعنی روزمرہ کی زندگی میں، کام کی جگہ پر، یونیورسٹی میں، کالج میں غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا، ان کے ساتھ ہمدردی رکھنا، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا، یہ صرف برداشت کرنے یعنی ٹالرنس سے آگے کی بات ہے۔ یہ قبولیت، ایکسیپٹنس اور افہام و فہمی، انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے۔ وہ نوجوانوں کو کہتی ہیں کہ اپنے عقیدے کو اعتماد سے بیان کرو، لیکن ساتھ ہی دوسروں کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے بھی تیار رہو۔
یہ سارے نکات تو بہت اہم ہیں، لیکن ایک چیز جو اس کتاب کو شاید بہت خاص بناتی ہے وہ اس کا انداز ہے۔ ایک باپ کا اپنے بیٹے کو خط لکھنا، اس فارمیٹ کا کیا اثر ہے؟ جی، یہ انداز بہت مؤثر ہے، بہت پاورفل ہے۔ یہ کتاب کو ایک خشک علمی بحث یا کوئی مذہبی واز بننے سے بچا لیتا ہے۔ خطوط کا جو لہجہ ہے وہ ذاتی ہے، محبت بھرا ہے، فکر مند ہے۔ اس سے پڑھنے والا، خاص طور پر نوجوان، سیدھا مصنف سے جڑ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بڑا تجربہ کار دوست یا کوئی سرپرست مشورہ دے رہا ہو۔ یہ روایتی مذہبی لٹریچر سے بہت مختلف ہے، جہاں اکثر ایک رسمی پن ہوتا ہے، ایک فاصلہ سا محسوس ہوتا ہے۔ غباش کی زبان بھی نسبتاً آسان ہے، جدید ہے۔ وہ بہت مشکل مذہبی یا فلسفیانہ اصطلاحات سے بچتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کتاب صرف نوجوان مسلمانوں کے لیے نہیں لکھی گئی؟ نہیں، اگرچہ بنیادی طور پر تو مخاطب نوجوان مسلمان ہی ہیں، لیکن اس کا دائرہ کافی وسیع ہے۔ جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، یہ ان غیر مسلموں کے لیے بھی بہت مفید ہے جو اسلام کو شدت پسندی کے آئینے سے نہیں، بلکہ ایک معتدل، ایک سوچنے سمجھنے والے مسلمان کی نظر سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ ان والدین اور اساتذہ کے لیے بھی ایک گائیڈ ہو سکتی ہے جو نوجوان نسل کے چیلنجز کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے پل بنانے کی کوشش ہے مسلمانوں کی نئی اور پرانی نسل کے درمیان، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان، اور عقیدے اور جدید دنیا کے درمیان۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں، خلاصہ کریں، تو اس کتاب کا مرکزی پیغام کیا نکلتا ہے؟ لب لباب کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ عمر سیف غباش کی یہ کتاب اسلام کو 21ویں صدی میں ایک زندہ، متعلقہ اور مثبت قوت کے طور پر پیش کرنے کی ایک بہت سنجیدہ کوشش ہے۔ یہ نوجوان مسلمانوں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو صرف کچھ اصولوں کا مجموعہ نہ سمجھیں، بلکہ ایک ایسا راستہ سمجھیں جو انہیں ایک بامانی، اخلاقی اور متوازن زندگی گزارنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ تنقیدی سوچ، ذاتی ذمہ داری اور دوسروں کے ساتھ احترام اور بات چیت پر مبنی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ ایک امید بھرا پیغام ہے جو انتہا پسندی اور مایوسی کی جو باتیں ہیں ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ واقعی جامع تصویر پیش کرتی ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ غباش جس طرح تنقیدی سوچ اور ذاتی تشریح پر زور دیتی ہیں، اسے زیادہ روایتی یا قدامت پسند جو اسلامی حلقے ہیں وہ کس نظر سے دیکھتے ہوں گے؟ کیا ان کے نزدیک یہ دین کی بنیادی تعلیمات سے ہٹنا ہے یا وقت کی ضرورت کے مطابق ایک اجتہادی کوشش؟ یہ ایک اہم بحث ہے جس کے مختلف پہلو ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ روزمرہ کی زندگی میں عقیدے اور جدیدیت کے درمیان وہ توازن جس کی بات غباش کرتے ہیں، وہ عملی طور پر کیسا دکھتا ہے؟ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ ایک نوجوان مسلمان مغربی معاشرے میں پوری طرح شامل بھی ہو اور اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم بھی رہے؟ ان اصولوں سے ہٹ کر جن پر ہم نے بات کی، اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب شاید ہر فرد کو اپنے تجربے اور اپنے حالات کی روشنی میں خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔ بلا شبہ نوجوان مسلمان کو خطوط ایک اہم کتاب ہے۔ یہ نہ صرف نوجوان مسلمانوں بلکہ ہر اس شخص کے لیے سوچ بچار کے دروازے کھولتی ہے جو عقیدے، شناخت اور یہ جو جدید دنیا کا پیچیدہ رشتہ ہے اسے سمجھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ بات چیت شروع کرتی ہے، مکالمے کا آغاز کرتی ہے، اور شاید یہی اس کا سب سے بڑا مقصد ہے۔